رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہمارے قرب و جوار کے اندر دوسرا آستانہ جس کو آستانہ علیہ جندر شریف کہا جاتا ہے، اور جہاں پر آج بھی ملک بھر سے بلکہ پوری دنیا سے علماء حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جی علامہ منصور احمد تنویر صاحب آستانہ علیہ جندر شریف، ان کا جو سلسلہ طریقت ہے اس کا آغاز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اپنی زیارت بھی بخشی اور قبلہ حضرت صاحب کی زیارت بھی میں بخشی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور اویس الاثر جنید وقت، اللہ خواجہ سبحان اللہ خاقان، سبحان اللہ، رازدار نبوت، رمز شناس نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور اویس الاثر خواجہ گوہر الدین احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، آپ گجر ذات سے تعلق رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے والد کا نام میاں محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ سبحان اللہ، بچپن میں ہی آپ کے والد ماجد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ، آپ کے تایا جان نے آپ کی پرورش فرمائی اور آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ ولایت قصبی بھی ہوتی ہے، وہبی بھی ہوتی ہے، علامہ صاحب بہتر جانتے ہیں۔ جی جی، وہبی ولایت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، آپ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے ولی تھے۔ جب آپ دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب تھوڑی عمر آپ کی بڑی ہوئی تو آپ کے تایا جان آپ کو مویشی دے دیتے کہ جاؤ انہیں چرا کے لے آؤ۔ اللہ، جب آپ مویشی لے کر باہر جاتے زمینوں میں تو آپ مویشیوں کو چھوڑ دیتے اور خود اونچی اونچی آواز میں عشق الہی پر مبنی اشعار پڑھتے۔ سبحان اللہ، خدا تعالیٰ کی توحید کا جس میں ذکر ہوتا وہ اشعار پڑھتے۔ سبحان رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا جس میں ذکر ہوتا وہ اشعار پڑھتے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ آپ قصیدہ غوثیہ بآواز بلند پڑھتے، سبحان اللہ، اور پھر آپ مثنوی شریف کے اشعار پڑھتے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو سلسلہ طریقت آپ پوچھ رہے ہیں، جی جی، تو آپ ظاہری طور پر کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں تھے۔ اللہ، جیسے خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب سے فیض یافتہ تھے، یعنی کہ ڈائریکٹ فیض یافتہ، ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے۔ سبحان اللہ، جیسے آپ خواجہ ویس کرنی حضور کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ شرف یاب نہیں ہو سکے، حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے جیسے دیگر صحابہ کرام پہنچے ہیں، اسی لیے آپ کو خیر التابعین کہا جاتا ہے کہ آپ صحابی نہیں بنے۔ سبحان اللہ، تو حضور اویس الاثر خواجہ گوہر الدین احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، آپ بھی کسی کے ہاتھ پہ ظاہرتاً جیسے عام ہماری بیعت ہوتی ہے ایسے آپ بیعت نہیں تھے۔ آپ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کے پیر کون ہیں اللہ، تو آپ فرماتے کہ داتا صاحب سے لے کر شیخ چگانی تک میرے پیر داتا صاحب ہیں، پھر آگے جو میرا طریقت کا سلسلہ اس میں میرے پیر شیخ چگانی والے ہیں۔ اور ایک کتاب میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ فرماتے کہ میرے پیر محمد الرسول اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سب سے پہلے جو آپ کو عشق الہی کی طلب ہوئی اور آپ کو جب آپ اس راہ پہ چلے سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے، تو شروع میں آپ اکیلے الگ تھلگ رہتے، لوگ سمجھتے شاید یہ مجنون ہے۔ اللہ، آپ کے تایا جان آپ کو پکڑ کر ایک حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ حکیم صاحب نے جب آپ کی نبض چیک کی تو حکیم صاحب بھی صرف حکیم نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے جب آپ کی نبض دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، البتہ اسے عشق الہی پر یہ گامزن ہے، اور اس سے اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ اور اگر یہ ایسے ہی رہا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا۔ واہ سبحان اس زمانے میں حضور غریب النواز سلطان العارفین، جن کا ذکر قبلہ حضرت صاحب فرمائیں گے، قاضی سلطان محمود صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی آپ کو شروع میں آپ کی تربیت فرمائی، آپ ان کی خدمت میں بھی حاضری دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے مویشیوں کو چھوڑ دیا اور خود علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے اور کچھ اشعار گنگنا رہے تھے، تو آپ کے تایا جان کو کسی نے جا کر بتایا کہ آپ کا بیٹا تو معاذ اللہ مجنون ہے، پاگل ہے، اسے تو کچھ سمجھ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اسے تو کچھ تمیز نہیں، تو لہٰذا اسے آپ پکڑ کر لے آئے۔ جب پکڑ کر لے آئے تو آپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ ایسے پھرتے رہتے ہیں اور مویشیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مویشی چرانے کے لیے نہیں بھیجا، سبحان اللہ، مجھے رب تعالیٰ نے اپنی توحید کے جام پلانے کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو عشق رسول دینے کے لیے بھیجا ہے، اپنا قرب اللہ نے مجھے عطا فرمانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو آپ کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ اویسیہ تھا، جنیدیہ تھا۔ سبحان اللہ،
علامہ صاحب جس طرح آپ نے کسی کی بیعت نہیں کی، اس طرح کیا آپ نے تعلیم باقاعدہ حاصل کی ہے یا؟ حضور اویس الاثر خواجہ گوہر الدین احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، آپ کو جو اویس الاثر کا لقب ہے نا، جی جی یہ وقت کے شیخ القرآن علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا تھا. سبحان اللہ. اور آپ بھی آپ کو ایسے ہی عرض کرتے تھے کہ اویس الاثر یعنی اپنے زمانے کے اویس، جیسے خواجہ اویس کرنے یہ اپنے زمانے کے اویس تھے، یہ اپنے زمانے کے اویس ہیں. سبحان اللہ. اور ویسے ہی آپ کو نسبت حاصل تھی. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ابتدائی طور پہ چند کتب آپ نے پڑھی ہیں استاد صاحب سے، جی ٹھیک ہے، آپ کے اساتذہ کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر پروفیسر محمد آصف ہزاروی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کا ذکر خیر، تو اس میں چند ایک کتب آپ نے پڑھی ہیں. بعد میں آپ نے باقاعدہ جس طرح آپ پڑھے ہوئے ہیں علامہ صاحب، ایسے آپ نے مکمل درس نظامی نہیں پڑھا، بڑی بڑی کتب نہیں پڑھی آپ نے، کسی مدرسے سے آپ فاضل نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اتنا فضل تھا کہ بڑے بڑے علماء کرام کو جب مسئلہ درپیش ہوتا اور وہ مسئلے کا شکار ہو جاتے، ان کو مسئلہ نہ آتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، تو آپ فرماتے کہ جاؤ فلاں کتاب لے کے آؤ، فلاں صفحہ نکالو، وہاں پہ مسئلہ درج ہے. جی اسی طرح علامہ صاحب ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک نجدی ٹائپ کا مولوی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گجرات کا مولوی، جی گجرات کا تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتا بے ہوں. شک خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھو حدیث. اس نے جب حدیث پڑھنا شروع کی، آپ نے فرمایا یہ تو حدیث ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ حدیث ہے. اس نے ذہن میں یہ سوچا انہوں نے تو پڑھا نہیں کسی مدرسے کے اندر، ان کے سامنے میں جو بھی پڑھوں گا یہ سن لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا یہ حدیث نہیں. مولوی صاحب کہنے لگے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو حدیث والے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا فرمان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان اور عظمت عطا فرمائی تھی. علامہ صاحب بڑے بڑے علماء کا نام ملتا ہے جو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں، ان کے نام ذرا ناظرین کو بتائیں. حضور اویس الاثر خواجہ گوہر الدین احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو آپ فرما رہے تھے، اس کے حوالے سے میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ آپ فرماتے ہیں بچپن میں جب میں قرآن پاک پڑھتا تو قرآن پاک مجھے خود اپنے معنی بتاتا. سبحان اللہ. قرآن کریم مجھے خود اپنے معنی بتاتا کہ یہ میرے الفاظ کے معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بہت زیادہ کمالات سے نوازا تھا. آپ کی بارگاہ میں اس وقت بھی موجود ہیں عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مدذ اللہ العالی راول پنڈی والے جو ہیں، وہ بھی جندر شریف اس وقت حضرت صاحب کے دارالعلوم میں پڑھتے رہے ہیں اور آپ ابھی موجود ہیں. اس کے علاوہ وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی آستانہ علیہ جندر شریف پہ قائم کردہ جو آپ نے ادارہ قائم کیا تھا، مدرسہ قائم کیا تھا، وہاں پہ آپ پڑھتے رہے ہیں. یعنی کہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا قائم کردہ ادارہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر نور پھیلا رہا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کر رہا ہے. لیکن مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو تعلیم حاصل کی وہ آستانہ علیہ جندر شریف میں حاصل کی. گویا کہ آج بھی پوری دنیا میں جو فیض پھیل رہا ہے وہ آستانہ علیہ جندر شریف کا فیض. آپ کے جو فیض یافتگان لوگ ہیں انہوں نے پھر آگے جا کے دینی سلسلے قائم کیے ہیں. جیسے حال ہی میں آپ کے نام سے ایک منصوب ایک تفسیر گوہر بیان بھی لکھی جا رہی ہے. سیالکوٹ کے علامہ صاحب ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، علامہ محمد شاہ جمیل اویسی صاحب. اور حضور اویس الاثر خواجہ گوہر الدین احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے قریبی وصال فرمانے والی شخصیت مفتی محمد خان قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی ادھر حاضری دیتے. اور جو بھی عالم دین آپ کا ذکر مبارک سنتا یا ذکر مبارک پڑھتا تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا کہ میں حضور اویس الاثر کی خدمت میں حاضر ہوں. بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا دین کا کام کیا، اتنا کام کیا اور لوگوں تک عشق رسول پہنچایا، اور لوگوں کو طرح طرح سے آپ نے کئی طریقوں سے لوگوں کے اندر آپ نے محبت رسول جو ہے نا وہ داخل کی. اس کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب حج پہ تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پہ جا کے بندہ جب تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، لیکن آپ نے یہ نہ پڑھا، اس کی بجائے آپ درود پاک پڑھنا شروع اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اور آپ کے ساتھ حضور شیخ القرآن علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. کون نہیں ان کو جانتا شیخ القرآن کو، کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں، ختم نبوت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. وقت کے عظیم آپ مقرر اور عظیم مناظر اسلام تھے. آپ فرماتے تھے اگر مجھے ولی نظر آیا تو وہ جندر شریف میں نظر
نظر آیا. سبحان اور آپ کا ایک فرمان ہمارے گاؤں کے کئی ایسے بزرگ ہیں جو بھی حیات ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا. ہزاروی صاحب کے بیان میں ہزاروی صاحب فرماتے تھے جس طرح آپ پنجابی میں فرماتے جس طرح تسی ماں اگے جہل ہو نا ماں حضرت صاحب اگے جہل. واہ اللہ، آپ اس طرح فرما دیں سبحان جس طرح تسی ماں اگے جہل ہو ماں حضرت صاحب اگے جہل. کی مطلب کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ جس طرح میرے سامنے کچھ نہیں نہ جانتے، میں حضرت صاحب کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس کے سامنے میں ہزاروی کچھ نہیں جانتا. اللہ اکبر، یہ تو شیخ القرآن کہا کرتے تھے. آپ اس وقت خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو آپ ادھر تلبیہ پڑھنے کی بجائے آپ درود و سلام پڑھنا شروع ہو گئے. درود و سلام پڑھتے رہے. پھر آپ جب مدینہ شریف حاضری آپ نے دی روضہ رسول پہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام ادھر ٹھہرنے کے دوران آپ درود و سلام پڑھنے کی بجائے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ، تسبیحات پڑھتے رہے. حضور شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ جب آپ کعبۃ اللہ شریف کے اندر تھے تو وہاں تو خدا کا ذکر کیا جاتا ہے اور جب مدینہ شریف بندہ جاتا ہے تو حضور کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے متضاد کیا ہے. کعبۃ اللہ کے اندر سرکار کا ذکر کیا ہے اور مدینہ شریف جا کے آپ نے خدا کا ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا مولانا مجھے تو ایک بات کا پتہ ہے، یہ دو ذاتیں ہیں، ایک خدا اور دوسرا مصطفیٰ. خدا ذکر مصطفیٰ سن کے خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم ذکر خدا سن کے خوش ہوتے ہیں. میں کعبۃ اللہ کے اندر درود پاک اس لیے پڑھ رہا تھا کہ حضور راضی ہو جائیں کہ اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی میں دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں تو خواجہ گوہر الدین کعبۃ اللہ کے اندر آ کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے کر بھی میرا ذکر خیر کر رہے ہیں اور میرا ذکر کر کے خدا کو راضی کر رہے ہیں. اور میں مدینہ شریف جا کے میں نے خدا کا ذکر اس لیے کیا کہ حضور راضی ہو جائیں. جو پیغام میں دے کے گیا ہوں گوہر الدین صدیوں بعد اس پیغام کو